بھارتی چیخیں۔ مادیت پرست ترقی یافتہ ملک پھٹی نظروں سے حیران کن منظر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سپر پاور امریکی گرینڈیل دیو قامت پہلوان کو کمزور ترین افغانی طالبان نے چاروں شانے چت کیا۔ پھر جس طرح طالبان نے دنوں میں کابل کو فتح کیا اور امریکی طالبان سے رحم کی بھیک مانگ رہے تھے کہ معاہدے کے مطابق اسی تاریخ کو امریکی افواج باگرام ایئرپورٹ اور افغانستان کو چھوڑ دیں گے۔ سپر پاور کی شرمناک عبرتناک شکست سے مخالفین اسلام کفار پر پہلے تو سکتہ طاری ہو گیا کہ دنیا کے جدید اسلحے سے لیس سپر پاور کس طرح نہتے طالبان سے شکست کھا گئی، لیکن دنیا بھر کے چینلز پر یہ کرشماتی مناظر دکھائے جاتے رہے کہ کس طرح طالبان نے آرام سے آ کر کابل کو فتح کر لیا تھا۔ امریکی پٹھو اشرف غنی طالبان کی آمد سے پہلے ہی ڈالروں کے بیگ بھر کر اپنے حواریوں کے ساتھ بھاگ گیا تھا۔ پہلے تو منافق بزدل مکار بھارت اور مغربی ممالک سکتے میں رہے، لیکن پھر تو جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ بھارتی اینکرز اور موجودہ سابقہ بھارتی جرنیل پاگل کتوں کی طرح بھونکنا شروع ہو گئے۔ بھارت جو ہر میدان میں پاکستان کو شکست دینے کے خواب دیکھتا ہے اور ہر ممکن وہ کوشش کرتا ہے جس سے پاکستان کی سالمیت کو کمزور کیا جا سکے۔ افغانستان پر امریکی حملے اور طالبان کی شکست کے بعد جب امریکی کٹھ پتلی حکومت افغانستان میں آئی تو بھارت کو مکاری اور چالاکی سے دشمنی کا موقع مل گیا۔ اب بھارت نے افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے اور اپنا نیٹ ورک قائم کرنے کے لیے اربوں ڈالرز کا انفراسٹرکچر، ڈیم، سڑکیں، اسکول، مختلف عمارتیں بنانے پر خرچ کر دیے۔ پورے افغانستان میں اپنے سفارت خانے کھول دیے۔ در پردہ ان سفارت خانوں میں را کے ایجنٹ تھے جو پاکستان میں دہشت گردی اور پاکستان دشمن عناصر کو پروموٹ کرنے کے لیے تھے۔ 20 سالوں میں بھارت نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے اربوں ڈالرز خرچ کیے تاکہ افغانستان میں اپنے خفیہ اڈے بنا کر پاکستان کو کمزور کر سکے۔ بھارت شیخ چلی بنا افغانستان پر ڈالروں کی بارش کر رہا تھا کہ افغانستان میں بیٹھ کر بلوچستان اور وزیرستان میں مقامی لوگوں کو استعمال کیا جا سکے۔ طالبان جب امریکہ کے خلاف برسر پیکار تھے تو وہ اچھی طرح بھارتی اور امریکی گٹھ جوڑ کو دیکھ رہے تھے۔ اوپر سے طالبان جن کا مقصد اعلیٰ حق تعالیٰ کی خوشنودی اور خدا کے نظام کو دھرتی پر نافذ کرنا، وہ بھارتی سازشوں سے بخوبی واقف تھے۔ اب جب امریکہ طویل جنگ کے بعد دم دبا کر افغانستان سے بھاگنے سے پہلے اشرف غنی اور اس کی بزدل فوج کو جدید ترین اسلحے سے لیس کر گیا، لیکن جدید اسلحہ اور بزدل افغانی فوج ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ میدان جنگ میں ہتھیار ڈال دیے یا پاکستان میں آ کر پناہ لے لی۔ طالبان کا اتنی جلدی کابل کو فتح کرنا یہ امریکہ اور بھارت اور اس کے حواریوں کے لیے ناقابل یقین خواب تھا، لیکن یہ خواب زندہ تعبیر ہو چکا تھا۔ بھارت کی انٹیلیجنس را ایجنسی 24 سالوں میں اپنا جامع مربوط نظام بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ISI نے را کے غبارے سے اس طرح ہوا نکالی کہ را کے ایجنٹ بھی بزدل گیدڑوں کی طرح افغانستان سے جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ کٹھ پتلی حکمران اشرف غنی اور امریکی پالتو جب میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے تو را اور بھارت کے پاس بھی بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اب بھارت شکست خوردہ کتے کی طرح اپنی ہی دم کو کاٹ رہا ہے۔ بھارتی پاگل جرنیل مختلف چینلز پر بیٹھ کر ISI اور پاکستانی فوج پر الزامات کی بارش کر رہے ہیں۔ اس طرح کی رسوائی والی شکست بھارت نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ بھارت جو پاگل کتے کی طرح بھونک رہا ہے، بھارتی چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں۔ وہ خوفزدہ اس بات سے ہیں کہ اگر 60,000 طالبان دنیا کی سپر طاقت کو بھاگنے پر مجبور کر سکتے ہیں، جن کا دفاعی نظام اور فوجی طاقت ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی، اگر نہتے طالبان جذبہ ایمانی کے بلبوتے پر دنیا کی سپر پاور کو عبرتناک شکست دے سکتے ہیں تو بھارت کس کھیت کی مولی ہے؟ بزدل بھارت کو اب کشمیر ہاتھ سے نکلتا نظر آ رہا ہے کہ طالبان کو جیسے ہی استحکام حاصل ہوا انہوں نے کشمیر کا رخ کرنا ہے۔ جیسے ہی طالبان کشمیر میں داخل ہوں گے، بزدل بھارتی فوج دلی جا کر سانس لے گی۔ جب طالبان نے کابل فتح کیا تو بھارتی پاگل کتوں نے یہ بھونکنا شروع کر دیا کہ ابھی وادی پنجشیر میں مسعود شاہ اور اس کے جنگجو بھی ہیں جنہوں نے طالبان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ لیکن چند دنوں میں مسعود شاہ کا بیٹا اپنے کمانڈروں کے ساتھ اپنے محلات کو چھوڑ کر بھاگا تو بھارت نے ظالم غدار عبدالرشید دوستم کو ہیرو بنانا شروع کر دیا۔ دوستم ظالم جس کو طالبان کا دشمن اول سمجھا جاتا ہے، جو ہمیشہ غیر ملکی حملہ آوروں کے ساتھ مل کر طالبان کے ساتھ لڑتا آیا ہے، جس نے دشت لیلہ میں 10,000 طالبان کو زندہ دفن کیا تھا دھوکے سے۔
جھوٹ بولا۔ طالبان اس زخم کو آج تک نہیں بھولے۔ وہ پہلے روس کا چیلا بنا، پھر امریکہ کا پٹھو بن گیا، لیکن وہ بھی طالبان کے سامنے گیدڑ بن کر اپنے بیٹے کو طالبان کی قید میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ طالبان دوستم کی تلاش میں ہے اور وہ گیدڑ کی طرح بھاگتا پھر رہا ہے۔ یہ تمام حقائق بھارت کے لیے ناقابل ہضم ہیں۔ اب وہ چیخیں مار رہا ہے۔ بھارت یہ بھول گیا ہے کہ صدیوں سے کفر اسلام کی جنگ میں ہمیشہ پلہ مسلمانوں کا بھاری رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے کامیاب حملے تاریخ کا حصہ ہیں۔ شہاب الدین غوری نے ہندوؤں کے راجہ پرتھوی راج کو شکست دے کر، اس کو زنجیریں پہنا کر افغانستان لے جانا کس کو یاد نہیں؟ احمد شاہ ابدالی، نادر شاہ، پھر مغل بابر بادشاہ نے کس طرح بھارتی سورماؤں کو خاک چٹائی، یہ بزدل بھارت جانتا ہے۔ بھارتی ابھی نہیں بھولے ہوں گے جب علاؤالدین خلجی نے بھارتی راجاؤں کو جنگوں میں شکست دی اور ہر میدان میں فاتح رہا۔ سپر پاور کی شکست کے بعد اب بھارت جانتا ہے کہ جن طالبان نے سپر پاور کو دھول چٹائی، یہ ایمان کے شرارے جب کشمیر اور بھارت کا رخ کریں گے تو کالی ماتا کے پجاریوں کی صرف موت ہوگی، اور وہ دن اب دور نہیں ہے۔